تاریخی روایات کے مطابق فرعون دریائے قلزم یعنی بحر احمر میں غرق ہونا۔ جب سمندر کی موجیں اپنی اصل حالت میں لوٹ آئیں تو فرعون کا جسم پانی کی گہرائیوں میں رہ گیا۔ عام حالات میں سمندر میں غرق ہونے والی لاشیں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتیں، مگر حیرت انگیز طور پر فرعون کا جسم قدرت کے ایک خاص نظام کے تحت محفوظ رہا۔ مورخین کے مطابق فرعون کی لاش چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اندر پانی سے باہر آ گئی تھی۔ بعد ازاں یہ لاش صدیوں تک مصر کے ریگستانوں میں دفن رہی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب مصر کے قدیم بادشاہوں کے مقابر دریافت ہوئے تو سن 1898 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ وکٹر لورے نے وادی الملوک میں ایک مقبرے کی کھدائی کے دوران ایک حیرت انگیز ممی دریافت کی۔ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ ممی یا تو رامسیس دوم کی ہے یا اس کے بیٹے مرنپتاہ کی، اور ان دونوں میں سے ایک کو عموماً قرآن میں مذکور فرعون سمجھا جاتا ہے۔ اس ممی کو نہایت احتیاط سے نکال کر قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ کئی دہائیوں بعد جب اس پر مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی تو سن 1976 میں اس ممی کو پیرس، فرانس منتقل کیا گیا۔ وہاں مشہور فرانسیسی ڈاکٹر اور محقق ڈاکٹر مورس بکائی نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ جدید سائنسی آلات کی مدد سے کیے گئے اس تجزیے میں ڈاکٹر بکائی نے ممی کے جسم پر نمک کے باریک ذرات دریافت کیے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ لاش کسی وقت سمندری پانی میں ڈوبی رہی تھی۔ حیران کن طور پر اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود لاش کی جلد اور عضلات کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ تھا۔ ڈاکٹر بکائی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اتنی قدیم لاش کا اس حالت میں محفوظ رہنا سائنسی اعتبار سے تقریباً ناممکن ہے۔ بعد میں جب ڈاکٹر بکائی نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو وہ یہ جان کر دنگ رہ گیا کہ سورۃ یونس میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ آیت اور سائنسی حقیقت ایک دوسرے سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی تھیں۔ اس انکشاف نے ڈاکٹر مورس بکائی کی سوچ بدل دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آج وہی فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ میوزیم میں شیشے کے ایک مضبوط تابوت میں محفوظ ہے۔ روزانہ ہزاروں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ جسم جو کبھی ایک طاقتور اور سرکش بادشاہ کا تھا، آج خاموشی سے وقت اور حقیقت کا گواہ بن کر